السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ متعدد احباب نے بچے اور بچیوں کی پرورش، حضانت اور کفالت کے متعلق سوالات کیے ہیں۔ یعنی جب میاں بیوی کے درمیان سپریشن ہو جائے، طلاق واقع ہو جائے، تو پھر بچی یا بچے کی پرورش کا حقدار کون ہے اور کس کے پاس وہ رہے گا۔ اس حوالے سے سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیے، طلاق سے سب سے زیادہ بچے متاثر ہوتے ہیں، جسمانی طور پر، نفسیاتی طور پر، مادی و معاشی طور پر، اخلاقی طور پر اور تعلیمی لحاظ سے۔ ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ اگر ان کے آپس میں مزاج کی ناموافقت یا کسی اور وجہ سے سپریشن ہو گئی ہے تو بچوں کے لیے جس حد تک ممکن ہو ان کے منفی اثرات ختم یا کم کیے جائیں۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس حوالے سے ماں باپ کی، میاں بیوی کی سپریشن کے بعد اصل میں بچوں کی مصلحت، بچوں کے فائدے اور ان کی گروتھ اور اس طرح کی چیزوں کو بنیادی توجہ دی ہے۔ اس بارے میں شریعت اسلامیہ نے جو تعلیمات دی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب میاں بیوی میں طلاق واقع ہو جائے تو جب تلک بچے بچپن میں ہوں، بالکل بچپن میں 7 سال سے نیچے، 9 سال سے نیچے، شعور اور سمجھداری کی عمر کو نہ پہنچے ہوں، تو اس وقت تک بچے اور بچی کی پرورش کا حق ماں کو زیادہ حاصل ہے۔ اسے حضانت کہتے ہیں، حق کے حضانت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 2 ٹوک فیصلہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں، سنن نبی داؤد میں اسی طرح کے ایک کیس میں واضح کہا تھا، انت احق بہ ما لم تنکہ۔ آپ نے سوال پوچھنے والی ماں سے کہا کہ تجھے زیادہ حق ہے بچے کی پرورش کا جب تک تو آگے نکاح نہ کرے۔ لیکن ماں کو یہ جو حق ہے، حق کے حضانت حاصل ہے، اس کی قرآن و حدیث میں جو تعلیمات دی گئی ہیں اس کی روشنی میں کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ ماں عقل مند ہو، دیوانی یا عقل سے محروم نہ ہو۔ دوسری شرط مسلمان ہو۔ تیسری شرط پاک دامن ہو، عفیفہ ہو، بے حیا قسم کی نہ ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ اس شہر میں بچے کے قریب ترین رہتی ہو۔ پانچویں کہ کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا نہ ہو دائمی نوعیت کی کہ جس کے ہوتے ہوئے وہ بچے کی پرورش نہ کر سکے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ اس نے آگے شادی نہ کی ہو۔ یعنی یہ چند ایک علماء نے حق کے حضانت کے لیے وہ شرائط لکھی ہیں جو ماں کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ اگر یہ موجود ہیں تو وہی پرورش کی زیادہ حقدار ہے۔ لیکن اگر یہ شرطیں موجود نہیں ہیں، مثلا وہ عورت ویسے ہی پاگل ہے، یا وہ کافرہ ہے اور ظاہر ہے وہ اپنے بچے کو گمراہ کرے گی، یا وہ بے حیا ہے اور اس کے کردار کے اوپر برے اثرات مرتب کرے گی، تو اس صورت میں وہ حق حضانت سے محروم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ جب ماں حق حضانت ادا کر رہی ہوگی، پرورش کر رہی ہوگی، تو ماں نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، نہلانا ہے، اس کی گروتھ کا خیال کرنا ہے، صحت کا خیال کرنا ہے، اخلاق و آداب کا خیال کرنا ہے۔ لیکن اخراجات سارے کے سارے یہ باپ کے ذمے ہیں، یعنی کفالت اور اخراجات برداشت کرنا یہ باپ کے ذمے ہے۔ باپ کتنے اخراجات ادا کرے گا یہ وہ اپنی مالی حیثیت، اپنی کیپیسٹی اور گنجائش کے مطابق ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ اس حوالے سے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب ماں کو پرورش کا حق دے دیا جاتا ہے یا کسی وجہ سے ماں کے پاس بچہ نہیں ہوتا اور باپ کے پاس ہوتا ہے، تو اس کے ذہن میں اتنا زہر اگلا جاتا ہے
اور اس قدر سختی سے کام لیا جاتا ہے کہ اس سے ایک دوسرے سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی. ماں کے پاس ہے تو باپ سے نہیں ملنے دیتی، باپ کے پاس ہے تو ماں سے نہیں ملنے دیتا، یا اگر مل بھی لیں تو بعض دفعہ اس ملاقات کے دوران وہ اس کا ذہن خراب کرتے ہیں. یہ سب غیر انسانی، غیر اخلاقی اور غیر اسلامی حرکتیں ہیں جس کا بچے کی ذہنیت اور اس کی نفسیات پہ بہت ہی تباہ کن اثر مرتب ہوتا ہے. اس لیے شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ ماں پرورش کی زیادہ حقدار ہے، لیکن اخراجات باپ دے گا، اور ملاقات کا حق، ملنے کا حق، گپ شپ کرنے کا حق، بعض دفعہ اس کو اپنے پاس بٹھانے کا حق، ملنے کا حق، یہ باپ کو حاصل رہے گا. اور اگر کسی وجہ سے باپ کے پاس بھی ہے تو اس کی ماں کو حاصل رہے گا. اس حق سے بچے کو محروم کرنا بدترین ظلم کی ایک شکل ہوتی ہے. اس حوالے سے آخری ایک دو اہم باتیں یہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب بچے سمجھدار ہو جائیں، سن شعور کو پہنچ جائیں، وہ اپنا فیصلہ خود کرنے کے قابل ہو جائیں، تو پھر بچوں سے پوچھا جائے گا، پھر ان کی اپنی ول اور اپنی مرضی دیکھی جائے گی. وہ باپ کے پاس رہنا چاہتے ہیں تو ان کو وہاں رہنے کا حق ہے، اگر ماں کے ساتھ ان کی زیادہ اٹیچمنٹ ہے، وہاں رہنا چاہتے ہیں تو ان کو وہاں رہنے کا حق ہے، پھر ان پہ زبردستی نہیں کی جا سکتی. اسی طرح سے جو لڑکا ہے اس کی کفالت تب تک باپ کے ذمے ہے جب تک وہ جوان نہیں ہو جاتا، بالغ نہیں ہو جاتا، اور بچی کی کفالت تب تک ذمے ہے باپ کے اخراجات جب تک اس کی آگے شادی نہیں ہو جاتی ہے. یہ وہ چند بنیادی تعلیمات تھیں جو خوبصورت طریقے سے شریعت نے ہمیں دی ہیں، اور جن کو ہم نظر انداز کر کے اپنے بچوں کے مستقبل کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. میں تمام ایسے والدین سے جن کی کسی وجہ سے آپس میں سپریشن ہو چکی ہے، ڈائیورس ہو چکی ہے، یا خلا ہو چکا ہے، یا کوئی بھی ایسی پرابلم آ چکی ہے، ان سے ادباً گزارش کروں گا کہ شریعت کی ان تعلیمات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ ایک صحابی نے ایک سفر میں ایک دفعہ ایک پرندے کے 2 بچے اس سے چھین لیے، تو اس کی ماں یوں اس کے اوپر آ کے پھڑپھڑانے لگی، تو آپ نے ارشاد فرمایا من فجع هذه بولدها، کون ہے جس نے اس ماں کو بچوں سے جدا کر کے پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے. اور ردوا ولدها الیہا، اس پرندے کی ماں کے بچے اس کو واپس کر دو. سنن ابی داؤد میں یہ واضح حدیث موجود ہے. ہمارا دین جو اتنی خوبصورت تعلیمات کا حامل ہے، اور فقہا نے یہاں تک لکھا کہ اگر جانور کو اور اس کے چھوٹے بچے کو بیچا جائے تو علیحدہ علیحدہ نہ بیچا جائے، ایک جگہ بیچا جائے، تاکہ وہ ماں اور اس کا دودھ پیتا بچہ جو ہے اس کو اس سے جدا نہ کیا جائے. ہمارا اتنا خوبصورت دین ہے، اور ہم اسے نظر انداز کر کے بہت غلط راہوں پہ جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ کی اور شعور کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری وضاحت یہ بھی میں کرتا چلوں کہ جب طلاق ہو جاتی ہے اور عورت عدت گزار لیتی ہے تو اس کے بعد وہ اس کی مرد کی بیوی نہیں رہتی ہے، اس عورت کے اخراجات مرد کے ذمہ نہیں ہیں، جو اس عورت سے اس کے مرد کے بچے ہیں وہ ان بچوں کی پرورش کا اور اخراجات کا ذمہ دار ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. والسلام علیکم.